کہ سختی کے باوجود بیوی پردہ نہ کرے تو شوہر کیا کرے؟ اگر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عورت خودکشی کی کوشش شروع کر دیتی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دیندار ہے، ذہن دینی رکھتا ہے اور وہ اس کا آگے فیوچر پلان ہی یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو پردہ کرواؤں گا، تو شادی سے پہلے یہ کنڈیشن رکھنی چاہیے۔ آپ جب آپ کا گھر والے رشتہ لے کر جا رہے تھے تو یہ کنڈیشن رکھنی چاہیے تھی کہ لڑکی پردہ کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ انہوں نے ہاں کہہ کر شادی کی اور اب ایسا کر رہی ہے تو بہرحال وہ گناہگار ہیں، لیکن اگر آپ نے پیشکشی نہیں کی تھی اور وہ یہاں لانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ وہ پردہ کرے، تو پھر مطلب یہ کہ یہ شرط پہلے رکھنی چاہیے تھی، بہت بہتر ہے، تاکہ وہ یا تو منع کرتے یا آ جاتے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کا ذہن ہی ایسا تھا تو کوشش یہ کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کریں جو دیندار گھرانہ ہو۔ ہم بعض اوقات صرف شکل و صورت کی لحاظ سے ایک لڑکی کو لانا بھی چاہتے ہیں اپنے گھر میں، کیونکہ دیندار لڑکی اگر فرض کر لیں ہمیں خوبصورت نظر نہ آئی، وہ نظر آئی، اور پھر ہم اپنا وہ دین بھی اس پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے اگر ایک لڑکی بے پردہ اپنے گھر میں رہتی ہے، ان کے گھر میں پردے کا رواج ہی نہیں ہے، تو فوری طور پر یہاں آ کر مطلب وہ اپنے آپ کو مذہبی رنگ میں ڈھال لے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے سعادت کی بات ہے، نور علی نور ہے، اللہ اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا، برکتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو پھر اس صورت میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ سختی کروں اور آپ نے پہلے ماحول بنایا نہیں تھا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ عورت کو بے پردہ رہنے کی اجازت دیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ پردے کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ آپ نے خود یہ رسک خود مطلب یہ کہ خطرہ مول لیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی زوجہ کو پیار محبت سے پہلے اس طرف مائل کرے، تھوڑی بہت سختی بھی کر سکتا ہے، لیکن مطلب ایک دم چاہیں کہ وہ پلٹ جائے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ عورت کا اس پردے کے معاملے میں جواب میں یہ کہنا کہ میں خودکشی کر لوں گی یا کوشش کرتی ہے خودکشی کی، یہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، پھر جو ہماری صحابیات گزری ہیں، جو ایسی خواتین جو نیک پرہیزگار متقیہ گزری ہیں، ہر جگہ حکم پردے کا حکم ہے، پردے پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایسی چیز جو اللہ کے محبوب بندوں نے اختیار کی ہے، اس سے نفرت کرنا اور اس کے جواب میں خودکشی کی کوشش کرنا جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دینی پابندیوں سے سخت نفرت دل میں موجود ہے، تبھی تو ایسا کر رہا ہے۔ تو میں ایسی بچیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بے پردہ ہے، بے پردہ رہنا برا ضرور ہے، لیکن پردے کو برا کہنا یہ آپ کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ایک بچی کہتی ہے جی پردہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن حدیث میں حکم ہے، لیکن ہم سے عمل نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اچھی ہے، پھر بھی کم از کم پردے کو برا تو نہیں کہہ رہی، لیکن اتنی شدید نفرت کہ اگر پردے کا کہا اور سختی کی تو میں خودکشی کر لوں گی یا خودکشی کی کوشش کرے، اس کا مطلب ہے دینی پابندیوں سے شدید قسم کی نفرت ہے، یہ ایمان کے لیے انتہائی خطرہ ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو دنیا کی کوئی دنیا کا آدمی آپ کو نفع نہیں دے گا، مال نفع نہیں دے گا۔ یہ جو خاص طور پہ بچیاں اپنی سہیلیوں اور کزنز وغیرہ کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی ہیں، وہ چھیڑتی ہیں تو ملانی بن گئی، وہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بڑی سنور کے جاتی ہوں، شادی بیاہ کے اندر آتی ہیں بے پردہ، اب یہ اگر برقع پہن لے تو بڑی دقیانوسی سی نظر آئے گی بظاہر، تو وہ پھر ان کی وجہ سے۔ لیکن یہ کیا جب آپ قبر میں جائیں گی تو کیا آپ کی کوئی سہیلی جائے گی، کوئی کزن جائے گی، یا میدان محشر میں یہ عورتیں آپ کو آ کے بچا لیں گی؟ یہ تو خود چیخیں مار رہی ہوں گی۔ اگر اللہ نہ کرے قبر کے اندر بے پردے کی وجہ سے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے یا آگ قبر کے اندر ڈال دی گئی تو چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر مطلب یہ کہ یہ بغاوت نہ کریں، عالم بغاوت اٹھا کر دینی پابندیوں کے خلاف سختی کرنا، بولنا، یہ مناسب نہیں۔ اور پھر کل آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر بچیاں پیدا ہوئیں تو یہی ہوگا کہ بیٹا تمہاری ماں نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور پردہ نہیں کیا، تو تم بھی ایسا کرو۔ یہ اپنے بچوں کو جنت کے راستے پہ لگانا ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے راستے پہ لگانا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ کاش ہماری وہ بہن بھی سن رہی ہوں جنہوں نے اس طرح کی تخریب کاری والی کارروائیاں کی ہیں، اور ہمارے دل میں ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ان لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ کتنی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں، آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس مختصر زندگی میں اللہ کا بن کر رہیں، اس کے رسول کا بن کر رہیں، یہی کمال ہے۔ ان سے ہٹ کر نفس و شیطان کے بن کے رہے، نقصان ہی نقصان ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔